السلام علیکم، میرا نام سید امیر علی ہے. میں اسٹیٹ لائف میں مینیجر مارکیٹنگ ہوں. ٹھیک. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا تھوڑا سا اسٹیٹ لائف کے بارے میں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بتانے کے لیے. اسٹیٹ لائف جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیورلی انشورنس سیکٹر ہے، اور اسٹیٹ لائف کی جو پالیسیز ہیں وہ پین پاکستان اپلیکیبل ہوتی ہیں. ویسے تو کافی ساری چیزیں ہم لوگوں کو بتا چکے ہیں، لیکن چونکہ میرا جو ایکسپیرینس ابھی کرنٹ جو میں ابھی میری جو پوسٹنگ ہے وہ بینک انشورنس میں ہے. اسٹیٹ لائف نے 2012 میں ایک ونڈو اسٹارٹ کی تھی سمجھ لیں، اور وہ بینک انشورنس کی ونڈو ہم کہہ سکتے ہیں. تو بینکا میں جب 2018 میں میرا ٹرانسفر ہوا تو اسٹیٹ لائف کو بہت کم لوگ جانتے تھے بینکنگ سیکٹر میں. تو ہم نے بڑی فٹ ورک کیا اس کے اوپر، بہت محنت کری، اور بینک ٹو بینک جا کے ہم نے جو ہے نا اپنی جو ہمارے پلانز ہیں اسٹیٹ لائف کے، خاص طور پہ جو ہمارا سب سے مین پلان ہے انڈومنٹ انشورنس، وہ ہم نے پروڈیوس کیا. اچھا، جو یہاں پہ جو ہماری یہاں جو آپ کو پتہ بھی ہے کہ جیسے انڈیویجول لائف میں بہت سارے پلانس چل رہے ہیں، لیکن جو بینک انشورنس جب اسٹارٹ کیا گیا تو اس میں 2 پلان سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. تو بینک انشورنس پھر ہم نے جو جا کے وہاں پہ جا کے ساری پریزنٹیشن دی بینکس میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی ونڈو کے نیچے ہماری جو ہے نا بہت سارے کلائنٹس ہوتے ہیں، ان کے جو اور دوسری پروڈکٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر بینک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کارڈ لون ڈپارٹمنٹ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، اور دوسری پروڈکٹس بھی ہیں، ڈپازٹ وغیرہ بھی وہ ایک اپنی الگ اس پہ ہے، اور ایک ہے بینک انشورنس. اور بھی دوسری آئی پیز اسٹیٹ لائف کے علاوہ بینکوں میں کام کر رہی ہیں، انشورنس کی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں وہاں پہ. تو جب ہمیں یہ اسائنمنٹ دیا گیا تو ہم نے جو کہ بینکوں میں جا کے ان کو جو ہے نا خوب ہم نے اچھی طریقے سے بریفنگ کری، اور ہم نے اپنے پلانس کے بارے میں بتایا. تو بہت ایسا ہمارے پاس ایسا ایکسپیرینس آیا کہ لوگ جو اس کے بونس ریٹ جب ہم نے ان کو ڈکلیئر کیے تو وہ بہت حیران ہوئے. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میرے سننے والے دیکھنے والے ان کو اندازہ ہوگا اگر وہ اسٹیٹ لائف سے وابستہ ہیں، تو جو یونٹ لنک اور بونس بیس کا ایک بہت بڑا فرق ہے. دوسری آئی پیز جو ہے وہ یونٹ لنک ہیں، اور جو اسٹیٹ لائف ہے وہ ڈے فرسٹ سے ہی بونس بیسڈ ہے. تو ہم جو کسٹمر کو دیتے ہیں وہ بونسز دیتے ہیں، اور اس کی میچورٹی پہ جو ہے اس کے سارے بونسز اور اس کا جو سم انشورڈ ہے وہ سارا ایک اچھی میچورٹی بنتی ہے کسی بھی پلان کی. تو جب ہم نے یہ ساری بریفنگ ان کو دی تو وہ بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے بہت خوشی بھی ظاہر کری کہ جو ان کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، رسپیکٹڈ کلائنٹس ہیں، اگر ہم ان کو ایسی انشورنس دیں کہ جو پروفیٹیبل ہے اور گورنمنٹ سیکورٹیز میں آتی ہے، گارنٹیڈ ہے، تو انہوں نے بہت اچھا ہمیں رسپانس دینا شروع کیا. تو آج الحمدللہ 2018 میں جب میں یہاں میرا ٹرانسفر ہوا تو 18 19 20 ہمارا بہت اچھا سال گیا. تھوڑا سا بیچ میں کووڈ کا بھی آیا سلسلہ، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ تمام ہی ادارے اور مختلف کمپنیز جو ہیں ان کا کافی سارا ڈاؤن فال چلا گیا. دوسری آئی پیز جو انشورنس سیکٹر کی ہیں ان کا تو بہت ہی برا حال ہوا. ہمارے پاس کچھ ایسے کلائنٹس بھی چل کر آئے کہ ان کی کیش ویلیو اور ان کی ساری چیزیں جو ہے بہت ڈسٹرب ہو گئیں. تو الحمدللہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ آج بھی اسٹیبل ہیں اور ان کو اچھا پروفٹ مل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے بھی جیسے بتایا کہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. بیسکلی دیکھیں، جو اسٹیٹ لائف کی جو مین جو جیت ہے نا وہ بونس ہی ہے. جو اگر آپ بالکل میں بتاؤں کہ اگر آپ ہمیں جو ریٹ بک دی گئی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پر 1000 اس پہ ریٹ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں جو پیسہ لگتا ہے وہ لگتا ہے شیئر مارکیٹس میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیئر مارکیٹس اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، اور ان کی جو دوسری جو انویسٹمنٹ جو ان کی پورٹ فولیو ہے نا وہ بہت ہی ویک ہے. ہماری جو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہے وہ پراپرٹیز میں ہے، گورنمنٹ سیکورٹیز میں ہے، تو وہ اسٹیبل کرتی ہیں. آج بھی آپ پاکستان میں دیکھیں تو 100+ بلڈنگز اور جو بھی وہ اس کے جتنی بھی ہماری پراپرٹیز ہیں، چاہے وہ آپ بلڈنگز کی شکل میں دیکھ لیں، آفس کی شکل میں دیکھ لیں، تو اس سے جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے تو وہ جو پالیسیز ہولڈرز کو ہم جو بونس دے رہے ہیں وہ اسی سے دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اب میں اگر اپنا اسٹیٹ لائف کا پلان رکھتا ہوں اور دوسری آئی پیز جو ہے کمپنیز جو ہیں وہ اپنا پلانز رکھتی ہیں، تو ایک اس میں یہی ایک ڈفرینس ہے کہ وہ جو پروفٹ دے رہے ہیں، دیکھیں بتانے کو تو بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے، لیکن جو گورنمنٹ کی جو سیکیورٹیز ہیں، مطلب آپ اگر اتھینٹک کہتے ہیں، مطلب اس کی مثال میں اس طرح دوں گا، جو میری پاکٹ میں اگر میرا کوئی نوٹ ہے اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اردو میں کہ حامل حاضر کو مطالبے پہ ادا کرے گا 50 روپے کا یا 100 روپے کا جو بھی ہوتا ہے، تو وہ آپ کی جیب میں ہے تو وہ آپ کا نوٹ ہے. ایسے ہی اسٹیٹ لائف کی پالیسیز ہے کہ جو اس پہ باقاعدہ لکھ کے گارنٹیڈ دے رہی ہے، اور وہ ہمارے ڈاکومنٹس میں جو ہم کسٹمرز کو دے رہے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ باقاعدہ ریٹرن میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں اگر کوئی بونس ہیں تو وہ ادا کیے جائیں گے، اور بلکہ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ بعض دفعہ تو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح کے بونسز جو بھی ڈکلیئرڈ ہیں اسٹیٹ لائف کے، اگر وہ نہیں ملیں پلان کے تحت تو وہ آپ کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں، مطلب اتنی گارنٹیڈ ہے. یہ چیز لکھ کے کوئی نہیں دیتا. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ اماؤنٹ دے دوں گا، میں بولوں کہ نہیں میں اس سے کم دے رہا ہوں، لیکن میں جو اگر کم دے رہا ہوں لیکن وہ گارنٹیڈ دے رہا ہوں تو آپ اس کے اوپر رلائے کریں گے. تو ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے اور پرائیویٹ کمپنیز کا اور گورنمنٹ آرگنائزیشنز کا یہی ہمارا ایک ڈفرینس ہے جو کہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. یہی جب ہم تھوڑا سا بینک کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ لائف جو ہے نا آئی ایل میں ہے، مطلب انڈیویجول لائف میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ ہمیں دوسری جو آئی پیز ہیں، جو انشورنس کمپنیز ہیں، وہی فیڈ بیک بتا رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے تو ایسا دیکھا ہے جب ہم کبھی پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں تو مختلف کمپنیز کے جو بڑے جو عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی جو پالیسیز ہیں وہ بھی اسٹیٹ لائف کی ہیں، لیکن سیل کرنے کو وہ دوسری پالیسیز کہتے ہیں. یہ بینک مینیجرز ہو گئے یا اوپر لیول پہ جتنے بھی ہم چلے جاتے ہیں، سارے نہیں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جو انکم میری جنریٹ ہو رہی ہے میں اس کو کہیں سیو کروں. دیکھیں سیونگ کا کانسیپٹ کیا ہے، مطلب آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی میں آپ کے پاس پیسے جو بھی آ رہے ہیں آپ سارے کھا جاؤ گے، نہیں. یا آپ جب میں ایسا تھا تو میں لوگوں کو یہی کہتا تھا کہ آپ اپنی سیونگ کس طرح کرتے ہیں، مجھے کچھ طریقہ بتائیں. میں اسی سے پوچھتا تھا. تو بعض لوگ کہتے تھے بھائی ہم گولڈ لے لیتے ہیں، ہم کوئی پلاٹ میں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، کوئی ہم الماری میں رکھ دیتے ہیں پیسے کہ وہی وہ ٹھیک ہے وہ سیونگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی کمیٹی وغیرہ ڈال دی. لیکن جب میں نے اس کا ڈفرینس بتایا کہ یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں اور ایک انشورنس بھی اپنی جگہ ہے. تو دیکھیں آپ نے پلاٹ لے لیا، ٹھیک ہے، اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے، جو پراپرٹی لی ہے جو اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے، لیکن ان کیس آف ڈیتھ وہ کہاں پہ جائے گی؟ اگر اس بندے کی جو اس پراپرٹی کو آن کرتا ہے اور اگر ڈیتھ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ پتہ نہیں کیا اس کے حصے بٹوارے ہوں گے اور کیا نہیں ہوگا. وہ ساری چیزیں ایک الگ ہیں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس حساب سے. دوسرا گولڈ ہے، وہ بھی اپنی ویلیوز دکھا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک عنصر یہ نہیں آتا کہ ایک اچھا پروفٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کا نیم و بدل ہم دے دیتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کا نیم و بدل ہو سکتا ہے، انسان کا نہیں ہو سکتا. اس لیے انشورنس کو سمجھنے کے لیے یہ چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ہماری انشورنس نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بندے کی انشورنس نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بیسیکلی اس کی انکم کی انشورنس ہو رہی ہوتی ہے. جو میں آج بیٹھا ہوں میری بھی پالیسیز چل رہی ہیں الحمدللہ. اگر میں یہاں جو گھر سے کما کے دے رہا ہوں میری آنکھ بند ہو جائے تو میں کہاں کھڑا ہوا، میں مطلب میری فیملیز کہاں اسٹینڈ کریں گی؟ دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے. تو جب ہم کسی کو، جو میرے سیلز بھائی ہیں جتنے بھی مارکیٹ میں اترے ہوئے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کو یہی بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنے پہ رکھ کے بات کیا کریں، اور سب سے پہلے ایک کام یہ کریں کہ اپنے لیے سب سے پہلے ایک پالیسی لے کے رکھیں اور وہ اپنے بیگ کے اندر اس کے ڈاکومنٹس رکھیں. کبھی بھی ایسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ اس کو پیش کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے مے بی کہ سامنے والا آپ کو بولے یار آپ نے لیے، آپ اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں پالیسیز کی، آپ نے لیے، آپ پھر وہاں ایسا نہ ہو لاجواب ہو جائیں. تو آپ کے پاس اپنا ایک پالیسی کے ڈاکومنٹس ہونا چاہیے. آپ اس کو دکھائیں کہ دیکھیں بھی میں نے بھی لی ہوئی، میری جتنی ورتھ ہے میں نے اپنے حساب سے لی ہوئی ہے، آپ کی جو ورتھ ہے وہ آپ اپنے حساب سے لیں. تو آپ کی سال کی انکم کا 20% 30% تک اگر آپ اس پالیسی کی مد میں سیو کر لیتے ہیں تو ایک اچھی اماؤنٹ آپ کی مل جاتی ہے. اور پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آپ جتنی بھی انکم کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کما رہے ہوتے ہیں، ہم نے ایسا دیکھا ہے ہمارے ایکسپیرینس میں، وہی میں آپ سے ایکسپیرینس سارا شیئر کر رہا ہوں اس میں ڈھکے چھپے لفظوں میں اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے سیونگ، ٹھیک ہے. تو آج اگر کسی کی 15,000 سیلری ہے تو وہ بھی چاہے گا کہ میں کچھ بچت کر لوں کہ آگے کا نہیں پتا ہو. کسی کی 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ تنخواہ ہے تو وہ بھی چاہتا ہے. تو سیونگ ہماری یہاں جو اسٹیٹ لائف کی سب سے اچھی جو ایک بات ہے، غریب سے غریب آدمی بھی پالیسی لے سکتا ہے اور امیر سے امیر آدمی بھی پالیسی لے سکتا ہے.
شہر میں رہتا ہو، گاؤں میں رہتا ہو، دیہات، کہیں پہ بھی XYZ رہتا ہو، بس وہ انشورنس، بس اس کی نفس چلنی چاہیے اس کی نفس چلنی چاہیے تو وہ انشورنس پالیسی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بینیفیشل ہے. اور میرا تو تمام لوگوں کو میسج یہی ہے کہ اب اسٹیٹ لائف کیونکہ بینک کے تھرو بھی انشورنس ہو رہی ہے اور لوگ اب جاننے لگے ہیں، کافی اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں کے اندر. ہم بینکوں کے تھرو کوشش کر رہے ہیں، ایک فیلڈ فورس ہے پوری جو بینک کے تھرو پالیسیز مارکیٹ کر رہی ہے، اور ایک فیلڈ فورس تو اسٹیٹ لائف کی، انڈیویجول لائف کی جو ایک بہت ہی بڑی فیلڈ فورس ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے. مطلب میں اس کو اس طرح کہوں کہ جو دوسری انشورنس کمپنیز ہیں نا وہ بینکا میں بہت زیادہ آگے ہیں، اور اسٹیٹ لائف جو ہے وہ انڈیویجول لائف میں بہت زیادہ آگے ہے. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ ان کے فیڈ بیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمیں پتہ چلتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایسے ادارے سے منسلک ہیں. میں یقین جانیں، میں ایک آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ کسی بھی طریقے سے اسٹیٹ لائف کے جو اگر ساتھی میرے دیکھ رہے ہوں گے، چاہے وہ SR ہو، SM ہو، یا ایریا میجر لیول کے لوگ ہوں، تو بہت سارے لوگ شوق سے آئے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹلی آئے ہوں گے، لیکن ان کو کوئی نہ کوئی لانے والا ہوگا. تو میں دل سے مطلب یقین جانے کہ دعا نکلتی ہے کہ ہم اس ادارے سے منسلک، ہمیں جس نے بھی کیا ہے تو ہم اس کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے. اور یہی کام ہمارا جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ایک چیریٹی کے طور پہ ہے، ایک فلاحی کام جس کو آپ لے سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ اگر سیلز مینیجر ہیں، ایریا مینیجر ہیں، تو آپ کسی کو نوکری دیتے ہیں، اور اگر آپ خود سیلز ریپ ہیں تو آپ کسی کی پالیسی بنا کے اس کو گھر میں اس کے انکم کا سپورٹ بنتے ہیں. بیسکلی تو ہم کنسلٹینٹ ہیں فائنینشیل، کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے کہ بھئی اس کو بیماری ہو گئی، وہ کسی کا علاج کرنے جا رہا ہوتا ہے، اور ایک ہم ہوتا ہے وہ اس کو کوئی پریشانی ہے سیونگ کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، تو ہم اس کو کنسلٹینٹ کرتے ہیں. تو ہم بھی اس کے جو فائنینشلی ہیں ڈاکٹر ہیں. تو اس سینس میں بھی آپ ایک خدمت خلق کر رہے ہیں، اور ایک ڈاکٹر بھی خدمت خلق ہی کر رہا ہوتا ہے کہ جو وہ لوگوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے. وہ بات الگ ہے کہ آج کل لوگوں نے خدمت خلق کو بزنس بنا لیا ہے اور دوسری چیزیں، تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اگر آپ اس ادارے سے منسلک ہیں تو اس کو کنٹینیو رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت بھی کریں. انکم بھی ہے، پیسہ تو دیکھیں کمانا ہی ہے، چاہے یہاں ہو یا کہیں اور ہو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک نیکی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، اس نیت سے کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، اسٹیٹ لائف پائندہ.